بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد. محترم حضرات، ارشاد باری تعالی فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہے، مرض میں مبتلا ہے یا سفر میں ہے، فعدة من ایام اخر، تو وہ مرض یا سفر میں روزہ نہ رکھے، فعدۃ من ایام اخر، اور دنوں میں گنتی کو کیا ہے پورا کر لے، یعنی جتنے دن کا روزہ چھوڑا ہے اس نے مرض کی بنا پر یا سفر کی بنا پر، 1 دن 2 دن 3 دن، جتنے بھی دن کا روزہ اس نے چھوڑا ہے سفر یا مرض کے بنا پر، تو کسی اور دن بعد رمضان ان روزوں کو کیا ہے رکھ لے، یعنی قضا کر لے۔ مرض یا مریض کے روزے سے متعلق گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج کی اس ملاقات میں سفر سے متعلق یا مسافر سے متعلق جو ہے بات رکھی جائے گی کہ کیا ہر مسافر کو یہ رخصت اور یہ آزانی ہے، اس یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ دیکھیے، اگر اس سلسلے میں دیکھا جائے تو جو نصوص پائے جاتے ہیں، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بعض ایسے نصوص ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ مسافر کو روزہ رکھنے سے کیا منع فرمایا، اور بعض ایسے نصوص ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور بعض صحابہ کرام نے خود جو ہے سفر میں روزہ رکھا ہے۔ رہی بات کہ اس میں صحیح قول یا تفصیل کیا ہے مسافر کے روزے سے متعلق، نمبر 1، اگر ایک شخص سفر میں نکلا اور اس کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو وہ یقیناً کیا ہے پریشانی میں پڑ جائے گا، اسے بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑے گی، تو ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں قضا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کہیں پر اکٹھا ہیں۔ آپ نے پوچھا آخر کار کیا وجہ ہے؟ یہ میرے ساتھی ہیں، یعنی آپ ہی کے ساتھ سفر میں تھے، لیکن اچانک جو ہے کہیں پر کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے، تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کیوں ادھر جمع ہیں، کیا ہو گیا؟ تو بتایا گیا کہ ایک شخص جو ہمارے ساتھ سفر ہی میں تھا، وہ روزہ سے تھا اور روزے کے بنا پر اسے بہت ہی زیادہ مشقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بے ہوش ہو گیا وہ، تو اسی لیے لوگ اس کے پاس اکٹھا ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس موقع پر لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی اور بھلائی کا کام نہیں ہے۔ سفر میں روزہ رکھنا یہ نیکی اور بھلائی کا کام نہیں ہے۔ تو ادھر یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر ایسا سفر کہ جس میں مشقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، انسان مشکل میں پڑ جائے گا، اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کی صحت خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، یہی شریعت کا اس کو حکم ہے۔ بلکہ جو رخصت آسانی دی گئی ہے شریعت کی طرف سے مسافر کے لیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ اسی رخصت کو کیا ہے اپنائے۔ ایک دوسری حالت مسافر کی ہے کہ سفر میں نکلتا ہے اور اگر روزے سے رہے گا تو بہت ہی زیادہ اس کی جان یا اس کی صحت خطرے میں نہیں پڑے گی، لیکن کچھ نہ کچھ مشقت اور پریشانیوں کا اسے کیا ہے سامنا کرنا پڑے گا بنسبت اگر وہ قیام کی حالت میں ہے۔ اگر اس قسم کا سفر ہے تب بھی بہتر یہ ہے اس کے حق میں کہ وہ روزہ نہ رکھے
بلکہ رخصت کو اپنائیں، اور وہ یہ کہ بغیر روزے کی کیا ہے اپنا سفر گزارے، بعد میں جب سفر ختم ہو بعد میں قضا کر لیں۔ اور ایک تیسری حالت یہ ہے مسافر کی کہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں برابر ہے اس کے لیے، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا اس کے لیے دونوں برابر ہے۔ تو ایسی حالت میں چاہیے کہ وہ روزہ اگر رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ایک ناحیے سے بطور جمہور اہل علم کے قول کے مطابق بہتر ہوگا۔ اگر روزہ رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہو تو ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، جیسے کہ جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر میں دہرا دوں اس بات کو کہ اگر ایسا مسافر کی جس سفر میں، یا ایسا مسافر ایسا شخص کہ جسے روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں برابر ہے اس کے لیے، تو ایسی حالت میں بہتر یہ ہے جمہور اہل علم کے قول کے مطابق کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام وغیرہ نے بھی کیا ہے اپنے بعض سفر میں کیا ہے روزہ رکھا ہے، اور اسی سفر میں بعض ایسے تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اس سلسلے میں دیکھا جائے اگر دلیل تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ابو الدرداء کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے، اور ہمارے سفر میں کوئی روزے سے نہیں مگر صرف دو لوگ، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا شخص عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ عنہ، صرف یہ دو لوگ روزے سے سفر میں، باقی کوئی اور روزے سے نہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے جس میں حضرت ابو سعید خدری اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو سفر میں بعض روزے سے تھے بعض روزے سے نہیں تھے، جو روزے سے تھے انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، کوئی تبصرہ نہیں کیا ان کے بارے میں جو بغیر روزے سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جو بغیر روزے سے ہیں انہوں نے روزہ رکھنے والوں کو جو سفر میں تھے ان کے بارے میں کوئی تبصرہ، ان کے بارے میں کچھ بھی حکم نہیں لگایا۔ تو ان دو دلیلوں سے، دو احادیثوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہے سفر کی یا مسافر کی ایسی کیفیت ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں برابر ہے، تو ایسی حالت میں بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، جیسے کہ اللہ کے رسول اور عبداللہ ابن رواحہ وغیرہ سے ثابت ہے کہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور دیگر جو ہے صحابہ کرام۔ لیکن اگر روزہ نہیں رکھتا تب بھی اس میں جو ہے کوئی مذائقہ، کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسافر ہے اور مسافر کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کیا ہے رخصت ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بغیر روزے کے ایام گزارے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر ہے تو اور دنوں میں روزوں کی کیا ہے گنتی پوری کر لے۔ ادھر ایک بات اور بتا دی جائے اب حضرات کو کہ سفر کے لیے یہ شرط ہے کہ یعنی سفر میں روزہ نہ رکھنا رخصت کو اپنانے کے لیے یہ شرط ہے کہ ایسا سفر ہو جس میں کیا ہے سفر کے احکام لاگو ہوں، یا یوں سمجھیے سفر جو ہے ایسی مسافت، اتنی مسافت کا سفر ہو جس میں کیا ہے نماز قصر کرنے کی اجازت ہو، نماز قصر ادا کرنے کی رخصت ہو، تب جا کر کے کیا ہے مسافر کو رخصہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ورنہ اگر مختصر سفر ہو جس میں نماز قصر نہیں کی جانے کی گنجائش ہے بلکہ مکمل نماز ادا کرنی ہے، تو اس میں کیا ہے روزے دار کو روزہ رکھنا ہوگا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔